نکل جلدی سے. چلو پھر میں بیٹھ نکل کے جاؤ. آ جاؤ اپنا. آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھنا. اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نا کوڑے لگواؤں گا. مفتی عبدالقوی پاکستان کا ایک ایسا نام جن کو مفتی ہونے کے باوجود نہ تو مفتیان کرام قبول کرتے ہیں اور نہ ہی عوام ان کو مفتی مانتی ہے. مفتی صاحب آئے روز کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. کبھی خواتین کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور کبھی خواتین کی محفل میں پائے جاتے ہیں. مفتی صاحب کے اندر ہمیں مفتیان کرام والی کوئی حرکت نظر نہیں آتی. آج بھی مفتی صاحب ایک کنٹروورسی کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ مفتی صاحب اسلام آباد کی ایک مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں, وہاں پر چائے پی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بطور مہمان جاتے ہیں. مسجد میں ان کو پتا تھا کہ مجھے عزت ملے گی, یہاں کے لوگ آن کر لیں گے, لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ اسلام آباد کی مشہور مسجد کے جو مشہور امام تھے وہ آتے ہیں اور اسلحے کے زور پہ مفتی صاحب کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہتے ہیں اور باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ آئندہ ہماری مسجد میں کبھی نہیں آئیں گے. آپ نہ تو مفتی ہیں, آپ جب دل کرتا ہے خواتین کے بارے میں زو معنی گفتگو کرتے ہیں, آپ نے بے شمار شادیاں کی ہوئی ہیں, آپ مفتی ہونے کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور مفتی صاحب کو اسلحے کے زور پر مسجد سے نکل جانے کا کہتے ہیں اور باقاعدہ دھمکی دیتے ہیں کہ آئندہ اگر آپ یہاں پر آئے تو ہم آپ کو کوڑے ماریں گے. نکل یہاں سے, دفعہ ہو جاؤ. میرے ملک میں جہاں میرے اس کو کوڑے لگا جائیں اس بدماش کو. یہ خود کہتا ہے میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. آپ آئندہ اگر آئے تو آپ کو نہ صرف کوڑے ماریں گے بلکہ بے عزت کر کے دوبارہ سے نکالا جائے گا. اور مفتی صاحب کے اوپر دوبارہ تنقید کرتے ہیں. جب وہ مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے بے عزتی محسوس کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذرا پینچے دیکھیں, آپ کی شلوار کے پینچے زمین سے رگڑے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ دین کے مطابق ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہوتے ہیں. آپ مفتی ہو کے اگر عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے. اس کے دیکھیں پانچ سے کہاں پہنچ رہے ہیں. نکل یہاں سے, دفعہ ہو جاؤ. ہم آپ کو اپنی مسجدوں میں جگہ دے کر یہ ہرگز عوام کو تاثر نہیں دے سکتے کہ مفتی صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہمیں بھی ان کے تمام تر موقف جو ہیں وہ قبول ہیں. لہٰذا آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں اور آپ کو آئندہ بھی ہم لوگ اپنی کسی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور باقاعدہ وہ حکم دیتے ہیں اپنے ماننے والوں سے کہ اگر آپ کو مفتی عبدالقوی کہیں نظر آتا ہے اور یہ آپ کی مسجدوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر تو آپ اس کو کوڑے ماریں. نکل جلدی سے. چلو پھر میں بیٹھ کے آ جاؤ اپنا. آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھنا. اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نا کوڑے لگواؤں گا. مفتی صاحب کمرے سے سکون سے نکلتے ہیں, اپنا موبائل کان کو لگاتے ہیں تاکہ بے عزتی محسوس نہ ہو. یہ فیل کروائیں گے جی میں کسی کے ساتھ فون کے اوپر لگا ہوں. مفتی صاحب جب باہر نکلتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کا جوتا اندر ہی پڑا ہوا تھا. وہ دوبارہ اسی حالت میں بے عزتی کرواتے ہوئے اندر جاتے ہیں, جوتا اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھا کے مسجد سے باہر کی جانب چلے جاتے ہیں. اب اس سارے معاملے کو مدرسے کے وہ بچے بھی دیکھ رہے تھے جو اسی مدرسے میں اسی مسجد میں پڑھتے تھے. وہ سب باہر کھڑے تھے, ان کے مولانا مفتی صاحب کو مسجد سے نکال رہے تھے اور یہ سارا منظر بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اب جو الزامات ان مولانا کی جانب سے مفتی عبدالقوی پر لگائے گئے, ظاہر ہے مفتی عبدالقوی اس کو کسی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی اپنے ویلاگز میں اپنے انٹرویوز میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ شراب حلال ہے. وہ باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں ممالک کی خواتین اچھی لگتی ہیں, فلاں ممالک کی خواتین کی گردنیں اچھی ہیں, فلاں ممالک کے, یعنی وہ خد و خال تک بیان کرتے ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر. وہ باقاعدہ ایگری کر چکے ہیں کہ میرے درجنوں نکاح ہیں, میں نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں خواتین کے ساتھ نکاح کیے ہوئے ہیں اور میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں پر نکاح کرتا ہوں. محترمہ کے اوپر ہے, جتنا دیر کا وہ تعلق رکھنا چاہے تو رکھے, میں حاضر بیٹھا ہوں. تو انہی باتوں کی وجہ سے مفتی عبدالقوی کو مفتیان کرام مفتی نہیں مان رہے اور وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, کیا مفتی عبدالقوی واقعی مفتی ہے یا جو مولانا نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ٹھیک تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.